بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب علم، ارباب ادب، ارباب زبان، ارباب قلم، ارباب شعر، ارباب شعور، ارباب تہذیب، ارباب دریاباد، زندہ آباد، پائندہ آباد۔ کہاں سے ابتدا کیجئے بہت مشکل ہے درویشو، کہاں سے ابتدا کیجئے بہت مشکل ہے درویشو، کہانی عمر بھر کی ہے، یہ مجمع رات بھر کا ہے۔ یہ وہ دریاباد ہے جو 1854 میں ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ دریاباد ہے کہ ہم مغرب سے جس وقت سے یہاں موجود ہیں، یہاں کی گلیاں، یہاں کے کوچے، یہاں کے قریے، یہاں کے محلے، یہاں کی حویلیاں، یہاں کی کوٹھیاں، یہاں کی ڈیوڑیاں، یہاں کے آستانے، یہاں کی دہلیزیں، یہاں کی چوکھٹیں، یہاں کے دروازے، یہاں کی علم سے سجی ہوئی دیواریں، یہاں تہذیب سے سجے ہوئے دسترخوان، یہاں دلہن کی طرح سجے ہوئے دسترخوان، یہاں کے لوگوں کا ملاپ، یہاں کے لوگوں کا اتحاد، یہاں کے لوگوں کی تعلیم، یہاں کے لوگوں کی تہذیب۔ ایک تو یہ شہر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کا ہے، جنہوں نے 54 کتابیں لکھی، اور ایک ایک کتاب، پہلی جلد تفسیر ماجدی کی جب لاہور سے چھپی تو ایک جلد میں تھی، مگر وہ آدمی سے اٹھ نہیں سکتی تھی، تو اسے 6 جلدوں میں بنایا گیا۔ اگر 50 کتابوں کو 6 جلدوں میں بانٹ دیا جائے تو کم سے کم 300 کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ سب تو تعداد کی بات ہے، استعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کی کتاب تغزل پر بھی ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو طبیعت سے اندر سے شاعر ہے اور مفسر قرآن ہے، اور اس کے بعد میں اس کا پورا سلسلہ اور خانوادہ، یہ جو قدوئی گھرانہ ہے، اس میں دنیا میں ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ جامعہ ملیہ میں جس نے کھولا، وہ کوئی اور قصبہ نہیں بلکہ وہ دریاباد ہے۔ سیاست میں ویمن امپاورمنٹ کی سب سے پہلی پیشکش محسنہ قدوئی کی، وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ دریاباد ہے۔ سر سید شناسی کا سب سے بڑا نام جناب شافع قدوئی، وہ کہیں اور کا نہیں، اسی دریاباد کا ہے۔ ماہر غالبیات صدیق الرحمن قدوئی جیسا شخص کوئی اور نہیں، وہ اسی دریاباد کا ہے۔ اور پھر جب آپ بارہ بنکی میں جائیں گے تو ایک بات اور کر دوں، ہمارے ڈائس پہ ایک شخص اور بھی ہے جسے ہم آدھا دریابادی کہتے ہیں، آدھا قدوئی کہتے ہیں، پورا عثمان مینائی، اس لیے کہ اس کا ددیحال بارہ بنکی ہے مگر ننیحال دریاباد ہے۔ کیا کہنے قسم خدا کی، آپ دیکھیے، اور آج 2 شیروانیاں ہیں اور دونوں پاس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آگ لگ جائے کیوں نہ پانی میں، چاند نکلے ہیں شیروانی میں۔ حضرت جوہر کانپوری، حضرت عثمان مینائی، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پورا جو ضلع بارہ بنکی ہے، اس بارہ بنکی میں کبھی تو ردولی بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ کے صدر علی وقت قدر، یہ 16 کتابوں کے مصنف ہیں جو اردو میں لکھی ہیں، 4 کتابیں وہ جو اودھی اور ہندی میں ہیں۔ ایک بار آج کی صدارت کا استقبال کیجئے، میں انشاءاللہ جب انہیں گفتگو کے لیے پکاروں گا تو ان کے بارے میں اور گفتگو کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے ہاں مسولی ہو، دریاباد سے اور آگے آپ بڑھیں، چاہے وہ آپ کا کنتیر ہو، روح اللہ خمینی جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی سرزمین کے تعلق رکھنے والے شخص ہیں۔ حضرت جسٹس کرامت حسین جنہوں لکھنؤ میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کرامت کالج کھولا، وہ اسی کنتور کے ہیں۔ میں نے خراسان میں، استنبول میں، بیروت کے اردو کے کتابوں کے بازاروں میں نہیں بلکہ عربی اور فارسی کے کتابوں کے بازار میں جو ابقات الانوار کتاب دیکھی، وہ آپ کے کنتور کے مصنف ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ آگے بڑھیں، آذر بارہ بنکوی، خمار بارہ بنکوی، سرور بارہ بنکوی، نگار بارہ بنکوی، ایک پوری گلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے جو اسی سرزمین کی دھول مٹی سے پیدا ہوئی۔ آپ نے وہ چراغ دنیا کو دیے ہیں جو آفتاب بن کے دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔ اب ایک نام، یہ شام جس کے نام سے منسوب ہو گئی ہے، اودھ کی یہ شام،
اور بھی خوبصورت ہو گئی ہے۔ پرویز بھائی آپ جیسے صحافی کے ساتھ پوری صحافت کی دنیا اور گلیکسی اپنے کان پہ قلم رکھ کے اور اپنی آنکھوں پہ کیمرہ رکھ کے انتظار کر رہے ہیں، تو ایک جملے میں آج کے مشاعرے کو سمیٹنا چاہوں گا۔ سارے کیمرے اور ساری نگاہیں ذرا اس شخص پہ دیکھ لیں، جو گندمی رنگ کا ایک ایسا انسان جس کی آنکھوں کی گہرائی کسی چشمے کی محتاج نہیں ہے، جس کی سلجھی ہوئی داڑھی میں پورا اسلام اور شریعت گفتگو کر رہا ہے، جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں یہ مجمع بہت چھوٹا پڑ گیا ہے، اور جس کے سر کا تاج یہ وہ ہماری مشرقی تہذیب کی نمائندگی ہے جسے رہبر تابانی کہتے ہیں۔ اب میرے ایک اس جملے کا استقبال کیجئے گا، یہ جو 1000 کا 2000 کا 3000 کا مجمع ہے، اسے دیکھے تو دیکھنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، مگر ایسا شخص بننے میں کئی صدیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ رہبر تابانی ہے جس نے 6 کتابیں لکھی، شاعری کی، نثر کی۔ میں سلام کرتا ہوں جناب عقیل ضیاء صاحب کو، جناب عمران علی آبادی صاحب کو، جنہوں نے ان کے اوپر پوری ایک کتاب مرتب کر ڈالی۔ ہماری مائیں اور بہنیں تعلیم کے حوالے سے ادھر پردے کے پاس یہ پورا مشاعرہ سن رہی ہیں اور اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کر رہی ہیں، جو عجیب و غریب انداز میں شاعری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ضرورتیں جہاں لے جائیں جانا پڑتا ہے۔ انور صاحب آپ گواہ ہیں، میں 8-9 برس کی عمر کا تھا، یہ حضرت رہبر تابانی یہ سب مجھے اپنی گود میں لے کے چلتے تھے اور مشاعرے نظامت کراتے تھے۔ میں آج ان کو سلام کرتا ہوں، انہی کے ان دنوں کے مصرے جو میں نے 40 سال پہلے سنے تھے وہ آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ ضرورتیں جہاں لے جائیں جانا پڑتا ہے، انا کو داؤں پہ اکثر لگانا پڑتا ہے، انا کو داؤں پہ اکثر لگانا پڑتا ہے۔ ضرورتیں جہاں لے جائیں جانا پڑتا ہے، انا کو داؤں پہ اکثر لگانا پڑتا ہے، انا کو داؤں پہ اکثر لگانا پڑتا ہے۔ اب عجیب انداز کا شعر، یہ شہر اہل ہوس ہے تمہارا گاؤں نہیں، یہ شہر اہل ہوس ہے تمہارا گاؤں نہیں، یہ شہر اہل ہوس ہے تمہارا گاؤں نہیں، یہاں پہ اپنا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگلے 4 مصرے میں وہ پیش کروں گا، چونکہ اتنے پرانے ہیں، یہ 35-40 سال پہلے خمار چچا زندہ تھے، نگار چچا زندہ تھے، نجفی باجی زندہ تھی، جون ایلیا آیا کرتے تھے، تب میں نے ان سے یہ 4 مصرے سنے تھے۔ وہ سنیے گا، پیالہ زہر کا پی لینا لیکن، اور آخر تک پڑھائے انہوں نے، پیالہ زہر کا پی لینا لیکن اصولوں میں لچک پیدا نہ کرنا، قسم ہے کربلا والوں کی تم کو کسی ظالم سے سمجھوتا نہ کرنا، قسم ہے کربلا والوں کی تم کو کسی ظالم سے سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ رہبر تابانی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں دریاباد کے اس چراغ کو پہنچایا ہے۔ یہ دریاباد کا کنارہ، اور اس دریاباد میں ہاں بالکل صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ ہم لوگ وہ ہیں جو دیوار میں دروازہ بنا دیتے ہیں، راستے میں دیوار نہیں کھڑی کرتے۔ جن حضرات کی گاڑیاں سڑکوں پہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آنے جانے والوں کو راستہ دیتے رہیں، تھوڑا سا گاڑی آگے بڑھا دیں۔ ہم اردو والے ہیں، سب کو راستہ دیتے ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں، یہاں کی گلیوں میں انسان رہا کرتے ہیں، محبتیں ملتی ہیں، ہم راستہ دیتے ہیں، اپنے کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ کوئی بڑا چلتا ہے ہم سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، اور یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کو کب کس کو جانا ہو کس کو آنا ہو، مؤدبانہ گزارش ہے۔ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے سارے گاڑیوں کے، اور ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں کم کہے کو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے، اگر کہیں آپ سے سہون عمدن تو نہیں کوئی گاڑی رہ گئی ہوگی تو وہ ضرور ہٹ جائے گی۔ قسم خدا کی دریاباد آنے کی بڑی حسرت تھی، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ دریاباد جنکشن سے جب آئیے تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جو اردو کی تہذیب کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا، موجیں لیتا ہوا ادھر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج مشاعرہ پہلے ہی سے میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ موہنجودڑو ہو، ہڑپا ہو، مصر ہو، قاہرہ ہو، دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں کو تہذیب رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی مالی چاہیے، کوئی نہ کوئی رکھوالا چاہیے، کوئی نہ کوئی بزرگ چاہیے، کوئی نہ کوئی سرپرست چاہیے۔
اللہ کا شکر ہے یہ جو بارہ بنکی ضلع ہے یہ اپنی شخصیتوں سے کبھی خالی نہیں رہا۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں جناب عمران علی آبادی صاحب نے مرتب کی ہے، ڈاکٹر انور حسین اور ان کی بکھری تحریریں، یہ ان کے مضامین ہیں، تبصرے ہیں، جائزے ہیں، تجزیے ہیں، تنقید ہے، تحقیق ہے، جو ایک انتخاب کے طور پہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 16 کتابیں انور حسین صاحب کی اور ہیں، اور 4 کتابیں ہندی میں ہیں۔ تو بہت بڑی شخصیت ہیں آپ کے پاس، اور ان کی صدارت سے ہمارے اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اپنا قیمتی وقت انہوں نے نکالا ہے، ریاضت کے نہا خانوں میں اپنی انگلیوں کے پور سے خون نکال کے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روشنائی بنا کے، اپنے دل کو ورق بنا کے جو شخص کتابیں لکھتا ہے، آج وہ ہمارے ڈائس پہ موجود ہے، ہماری شہ نشین پہ موجود ہے، ہمارے منچ پہ موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات کے لیے تشریف لے آئیں۔ ان سے بڑی شخصیت اس وقت ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اول تو نہیں تم سا زمانے میں کوئی اور، اول تو نہیں تم سا زمانے میں کوئی اور ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ تمہارا یہ جو چھوٹی بہر کا بڑا آدمی، قسم خدا کی، چھوٹے قد کا اتنا بڑا آدمی جو اپنی عمر سے بڑا کام کر گیا، اتنی بڑی علمی ادبی اور شعری سرزمین، اور 23 سال کا یہ نوجوان، 22واں بھی خالی پورا ہوا ہے، 22 سال کا یہ نوجوان، آپ یہ سوچئے۔ اور مجھے لگ رہا ہے 25 سال سے اتنا بڑا مشاعرہ نہیں ہوا تھا، اس نے اس کی احیا کیا ہے اور اس کی تجدید کی ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے۔ واہ واہ، تمہارا عزم، دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ جو پلکوں کے کاغذوں پہ یہ حرفوں سے لکھا جاتا ہے آنسوؤں کے، ان کے کوئی معنی کسی لغت میں نہیں ہوتے ہیں، یہ جذبے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے چھلک اٹھتے ہیں۔ ان کو تالیوں میں ڈال دیجئے آپ لوگ۔ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز۔ ایک بات یاد رکھنا، آنکھیں ہندو یا مسلمان ہوتی ہیں، آنسو ہندو یا مسلمان نہیں ہوتے۔ جس کی آنکھیں چھلکتی جا رہی ہیں اور وہی محبت ہے۔ اصل میں یہی کامیابی ہے مشاعرے کی، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بڑے کام لینے والا ہے۔ بہت شکریہ، تم نے ثابت کیا، اپنے بزرگوں کا نام روشن کیا، اپنے شہر کا نام روشن کیا، اور اس عمر میں 22 سال کی عمر میں اتنا بڑا مشاعرہ منعقد کر لے جانا۔ ابرار بھائی، جناب صدر صاحب، ہم شاعروں کی طرف سے بھی آپ مبارکباد قبول کریں۔ اصل میں ہم لوگوں کا وہی جو بیبلون ہے، جو میسوپوٹیمیا ہے، جسے آپ بابل کہتے ہیں، جسے آپ نینوا کہتے ہیں، جسے آپ فرات کہتے ہیں، جسے آپ بین النہرین کہتے ہیں، یہ سب سلسلہ بخارا، ترمز اور سمرقند سے ہوتا ہوا وہ جو آیا ہے، یہ وہی سلسلہ ہے۔ تو وہاں ایران اور عراق کے میدانوں میں جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پتھروں سے چنگاریاں اٹھ کے آسمان کے سورج کو بے ہوش کر کے ہمارا نام آسمان پہ لکھتی رہی ہے، یہ وہی دریا ہے جو دریا باد کی شکل میں یہاں تک بہتا ہوا آیا ہے۔ اب آئیے جناب صدر کی اجازت سے میں یہ مشاعرہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ضرورت کی ساری چیزیں مجھے لگ رہا ہے کافی دیر تک، اور آپ جیسا شریف سامع بھی کہیں نہیں ہے، ورنہ یہ ہم کو اور کوئی کرنے نہیں دیتے کہیں یہ سب، مگر یہ سب ہو گیا۔ اب آئیے جناب شکیل دریابادی کی شکل میں میں پہلا شاعر، چونکہ ہمارے مشاعرے کی تہذیب رہی ہے کہ امریکہ سے بھی کوئی شاعر آئے، لندن سے بھی کوئی شاعر آئے، تو پہلا شاعر ہمارا مقامی شاعر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اور اگر آپ ان کو اب نہیں سمجھیں گے تو کل یہ آپ کو سمجھ لیں گے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلا شاعر یہیں کا ہو۔ جناب صدر کی اجازت سے ایک شعر کہ سفر کے وقت یہ دولت بھی ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ اور اب میں جناب شکیل صاحب کا استقبال کے لیے ایک شعر پیش کروں گا کہ تیری بستی کا ہر ایک موسم سہانا کر دیا، میں نے خوشبو کو تیری جانب روانہ کر دیا۔ جناب شکیل دریابادی، زوردار تالیاں۔ تو یہ آج دریاباد میں آ کے تمام شاعروں سے پوچھے، سب اتنا خوش ہیں، وہ آپ نے پذیرائی کی ہے، وہ مہمان نوازی کی ہے، وہ دسترخوان سجا ہوا، لیکن یاد رکھیے گا دریاباد ہی کی طرح کاکوری بھی ہے، بلکہ کاکوری کے بہت سارے خاندان ہیں جو اب دریاباد میں آباد ہیں، اور جب تک آپ وہاں کے کباب اور سوئیوں کا لطف نہ لیں تب تک کہ جو ہے وہ دسترخوان کی بات بنتی نہیں ہے۔ لیکن کاکوری صرف دسترخوان اور صرف نمک کا اور صرف کباب کا ہی شہر نہیں ہے، بلکہ ادب، صحافت، شاعری، لغت، عروض، قافیہ، بدائے، ثنائے، فلسفہ، منطق، تمام چیزوں کو اگر جمع کریں گے، الہیات، کلام،
سب کو حوالے سے حضرت مولانا کاظم ندوی صاحب کے نام اور کام سے کون واقف نہیں ہے؟ 72-75 کتابیں ان کی ہیں، مگر وہ سب خاموش کتابیں ہیں۔ ان کی منہ بولتی کتاب کا نام عاصم کاکوروی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عاصم کاکوروی صرف اور صرف جو ہے وہ ناظم نہیں ہے۔ نظامت کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور اس لیے کہ نظامت کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے، خبر کی آخری سطروں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں صبح اخبار میں میرا نام آخر میں آئے، لیکن عاصم کاکوروی کا نام ذرا اوپر آئے، اس لیے کہ اسی ترتیب سے خبر بنتی ہے۔ تو عاصم کاکوروی، آپ یہ سمجھیے شاعری صرف تفریح والی شاعری نہیں ہے۔ آج میرے ڈائس پہ ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ غزل کی شاعری اپنی جگہ، مگر جوہر کانپوری سے لے کے عثمان مینائی تک، اگر یہاں سے وہاں تک کہ میں بات کروں تو نظم کی شاعری جو ایک بڑا کینوس رکھتی ہے، بڑا دماغ رکھتی ہے، اسی طریقے سے نظم کی اس فہرست میں 22 نظمیں عاصم کاکوروی نے ایسی کہی ہیں جس میں معرفت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، عورت ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے۔ ان موضوعات کو نظم بنانے والا شاعر یعنی چاند، سورج، ستارہ، افلاک، زمین، دریا، پوکھر، پہاڑ، ندی، نالے، چرند، پرند، درند، اللہ، بندہ، نماز، روزہ، بیلا، گلاب، ہریالی، سبزے، ان سب کی معرفت کو شاعری بنانے والے کا نام عاصم کاکوروی ہے۔ یہ جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کو کوٹ کریں کہ کل جب مشاعروں کی تاریخ لکھی جائے گی تو بڑے بڑے بین الاقوامی مشاعرے صرف ایک محبوب اور صرف ایک معشوقہ پہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر آج دریاباد کا یہ تاریخی مشاعرہ چونکہ رہبر تابانی کے نام سے منسوب ہے، اس لیے رشتوں کے تمام رکھ رکھاؤ کے ساتھ، تعلقات کی تمام پاسداریوں کے ساتھ، تہذیب کے تمام رویوں کے ساتھ اور تاریخ کے تمام حوالوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی مشاعرہ اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے اور آپ نے بھی سماعت کا حق ادا کر دیا۔ ذرا ان سامعین کے بارے میں بھی لکھیے گا کہ 2020 کے اس زمانے میں غزل کے 2 مصروں پہ داد تو مل جاتی ہے، لیکن نظم تھوڑا دھیرے رکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے، وہ آخر میں ایک رزلٹ دیتی ہے، اور آپ نے جس طریقے سے نظم کو سننا چاہیے اس طریقے سے نظم کو سنا۔ ایک بار شعراء سے گزارش ہے کہ ان شریف سامعین کے لیے تالیاں بجا دیں۔ بہت اچھا سنا آپ نے اس نظم کو۔ ایک شعر میں شبینہ باجی کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا، سبین سیف کا، ہمانشی بابرا کے حوالے سے پڑھنا چاہوں گا۔ پہلے ڈرتی تھی میں پتنگوں سے، پہلے ڈرتی تھی میں پتنگوں سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ پہلے ڈرتی تھی میں پتنگوں سے، پہلے ڈرتی تھی میں پتنگوں سے، ماں ہوں چھپکلی نہیں، پہلے ڈرتی تھی میں پتنگوں سے، پہلے ڈرتی تھی میں پتنگوں سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ دیکھیے آپ نے اس کو اس حیرت کے ساتھ سنا کہ وہ جب ہمارے ہاں، چلے دیر ہو جائے گی اس پہ بات نہیں کرتے ہیں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ہمانشی بابرا کو بھی میں جلدی، چونکہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، پڑھا دوں گا، لیکن عقیل ضیاء جس نے ابھی تک غزل ہی پڑھی تھی، لیکن اس کے نام جو اول نور، اول جسم، اول اسم، اول ذات، اول حیات، اول لو، اول قلم، اول خلق، اول خلق، اول خلق، والشمس والنور والضحیٰ، سراج منیر، مزمل، مدثر کے نام سے پکارا گیا، اس کے حضور وہ غزل تھی۔ اب ایک حضور، میں ایک ایسی غزل اس سے پیش کروانا چاہوں گا جو عشق کے نام ہو، محبت کے نام ہو، عوام کے نام ہو، بندوں کے نام ہو، اور وہ کوئی اور نہیں، عقیل ضیاء صاحب، نوجوان شاعر، محبت کرنے والا شاعر، مدرسے میں رہ کے انسانی زندگی کی ہم عصر رفتار کو اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھنے والا شاعر۔ یوں تو ہنستے ہوئے لڑکوں کو بھی غم ہوتا ہے، کچی عمروں میں مگر تجربہ کم ہوتا ہے، سگریٹیں، چائے، دھواں، رات گئے تک بحثیں، اور ادھر پھول سا دامن کوئی نم ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے قصبے نہیں ہیں، میں فردن نام لوں، ایک آدھ قصبے کا نام رہ جائے، یہ سب یہاں تہذیب کے سمندر کے جزیرے ہیں کہ جہاں پہ اردو ادب پروان چڑھتا ہے۔ یہ سب بارہ بنکے میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیے تو میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے نعت شریف حضرت عقیل صاحب نے پڑھی، اور اس کے بعد میں ان کی جو شاعری تھی اس میں پیغام بھی، وہ پورا جو اسلام کا دین ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، وہی وہ عام کر رہے تھے اپنی غزل کے حوالے سے، اور عشق بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا وہیں چلیں جہاں حضور کی بات ہو، تو وہاں ایک ان کا ایسا صحابی، میں آپ کو کیا عرض کروں، وہ جو حجت الوداع کا خطبہ ہے میرے نبی کریم کا، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کسی کالے کو
کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی پورب والے کو کسی پچھم والے پر، کسی پچھم والے کو کسی پورب والے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میرے نبی کریم نے کوئی ریزرویشن بھی نہیں پاس کیا تھا، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہونے دیا تھا، بہت خاموشی کے ساتھ میں اپنے ایک صحابی کو جو حبش کا شہزادہ تھا، یعنی انسان کی جو بنائی ہوئی تہذیبی سطحیں تھیں ان کا ایک کوئلہ تھا، اس انسانیت کے کوئلے کو رسالت کے ماتھے کا جھومر بنا کے مؤذن بنا دیا اپنی مسجد کا کہ اس کی ایک پکار پہ تمام مکے اور مدینے کے چودھریوں پہ واجب ہے کہ اس کی آواز پہ دوڑتے ہوئے نہ جائیں تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ انسانیت کا شرف ہے اور اسے بلال کہتے ہیں، اور وہ حضرت بلال کے ہم لوگ غلاموں کے غلام ہیں۔ تو آپ سے عرض کر دوں کہ اس کے ادب کا وہ حال تھا، بہترین شاعر تھے حضرت بلال حبشی۔ جب لوگوں نے کہا کہ تم صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہو، تمہارا شین نہیں اچھا ہے، تمہارا قاف نہیں اچھا ہے، تو انہوں نے سہیلی زبان میں متعدد نعتیں کہیں، وہ سب نعتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اور جب میں ان کے مزار پہ گیا تو جو تختی تھی اس پہ ایک نعت لکھی ہوئی تھی جسے یورپ بن قحطان نے عربی میں ترجمہ کیا تھا، اس کا فوٹو میں لے کے آیا تھا۔ سہیلی زبان میں انہوں نے حضرت بلال حبشی نے جو نعت کے شعر کہے تھے، موقع ہے ابھی چونکہ اس منزل پہ تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جس میں پوری دیوان کا دیوان ختم ہو گیا ہے اور کہیں شین خاف آیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نعت کا مطلع سہیلی زبان کا، اس کا ترجمہ میں کر دوں گا، جسے یورپ بن قحطان نے عربی میں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کرے کرائے کری مندری ارے مرے درے دھندری۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اس پوری نعت میں شین قاف نہیں ملے گا، مگر اس کا مطلب یہ ہے، میں بلال کے لیے کہہ رہا تھا تو حضرت بلال حبشی نے جو شاعری کی اس میں اس مطلع کا ترجمہ کر دوں، اے میرے نبی جب بھی کبھی محبت کی بات ہوگی، اخوت کی بات ہوگی تو آپ کے نام کی قسم کھائی جائے گی۔ آئیے وہ بلال، حضرت بلال سے ہم چلتے ہیں، اور چونکہ ہندوستان سے ان کو خوشبو آتی تھی میرے نبی کریم کو، تو بلال سے ہارنپوری ان کے غلاموں کے غلام، مگر آپ کی جماعتوں کے، آپ کی جاگتی سماعتوں کے حوالے یہ منفرد سوچ اور منفرد فکر کا شاعر، جس کے الفاظ بھی منفرد ہوتے ہیں اور احساس بھی منفرد اور شاعری بھی منفرد، پڑھنے کا انداز بھی منفرد، اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے والا، میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں جہاں گیتا کے بالکل پاس میں قرآن رکھا ہے۔ ایسی شاعری کرنے والا شاعر جناب بلال سہارنپوری۔ لیکن لکھنؤ میں اس وقت جو طاؤس چمن کی مینا یعنی قیصر باغ نیر مسعود کا ہے، وہاں پہ امراؤ جان کے نام سے جو ان کا دسترخوان ہے، کبھی اس کا بھی لطف لیجئے، اور اس وقت تو آپ رزق روح فراہم کر لیجئے یعنی شاعری، اور رزق بدن کے لیے یعنی بریانی کے لیے آپ کو قیصر باغ آنا ہوگا۔ اور بلال بھائی اتنے کے بعد تو دعوت بنی جاتی ہے، کہاں جائے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دیکھیے اب تھوڑا اجازت دیجئے کہ میں 1 منٹ کی گفتگو کر لوں تاکہ یہ چائے وائے کا بھی سلسلہ، اور صرف چائے بانٹنے کا نہیں بلکہ چائے پینے کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو میں 1 منٹ کی گفتگو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ تو میں اب مجھے رہنے دیجیے، اور کسی کو نہ دیجیے گا، 1 منٹ میں چائے ختم ہو جائے میں بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے خواتین و حضرات، یہاں اہل دل اور اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ غزل کی طرف ہم چلیں گے، اور خالص غزل کی طرف، ایک ایسے شاعر کو آواز دیں گے۔ اور اب مقامی سارے شعراء کی فہرست مکمل ہو گئی ہے جس نے اپنی پوری زندگی کی ایک سانس بھی بغیر غزل کے نہیں لی ہے۔ اور غزل تمام اصناف میں صرف ردیف اور قافیے کے رکھ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ داخلی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ غزل باہری الفاظ کو نہیں برداشت کرتی، اجنبی الفاظ کو نہیں برداشت کرتی، غیر مانوس لہجے کو نہیں برداشت کرتی، پھر بھی اشاریت کو غزل کہتے ہیں، ایمائیت کو غزل کہتے ہیں، استعاریت کو غزل کہتے ہیں، زندگی کے حسن کو غزل کہتے ہیں۔ دیکھیے خواجہ حیدر علی آتش نے جو غزل کے لیے شعر کہا تھا، میں دبستان لکھنؤ کا طالب علم ہوتے ہوئے بھی اس پہ یقین نہیں کرتا، اس کو صحیح نہیں مانتا۔ انہوں نے شعر کہا تھا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ لیکن یہ نگینوں وگینوں والی شاعری نہیں ہے، یہاں زبرجد اور یا لاجورد اور یاقوت اور شب چراغ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں موتی موگا اور پکھراج کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو گلاب کی پنکھڑی پہ پڑے ہوئے شبنم کے ایک قطرے کو اگر اس طریقے سے رکھ دیا جائے کہ عقیق کے بغل میں ہو تو وہ سرخ ہو جائے، فیروزے کے بغل میں آئے تو وہ فیروزی ہو جائے، پنہ کے بغل میں آئے تو وہ زرد ہو جائے، در نجف کے برابر میں آئے تو وہ پانی ہو جائے، موتی کے برابر میں آ جائے تو دودھ کی طرح سے چمکنے لگے۔ غزل اپنے لہجے کو موم کی طرح ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر یہ میر کے رخسار پہ ورق پہ آنسوؤں سے لکھی جائے تو میر ہوتی ہے، اگر یہ پتھر کی چٹانوں پہ
محبت کے دوب گائے تو قلی قطب شاہ بنتی ہے، دیوان کو بغل میں لے کے دلی آئے تو یہ ولی دکنی بنتی ہے، اگر یہ اگر کے دھوئیں اور شمع کی لو سے لکھی جائے تو سراج اورنگ آبادی بنتی ہے، اگر یہ ابہام میں ڈوب جائے تو پھر انعام اللہ خان یقین بنتی ہے، اگر یہ وہم میں کھو جائے تو پھر شاکر ناجی بنتی ہے، اگر یہ حقیقت میں پھر ڈھل جائے تو میر تقی میر بنتی ہے، اگر یہ بلند آہنگ گفتگو کرنے لگے تو ذوق بن جاتی ہے، اگر یہ ذہنی خلل میں جو ہے وہ ڈوب کے انسان کو جو ہے وہ بلندیاں عطا کرنے لگے تو رفیع سودا بن جاتی ہے، انقلاب زندہ باد کہنے لگے تو جوش ملیح آبادی بن جاتی ہے، عورت کے آنچل کو پرچم بنانے لگے تو مجاز بن جاتی ہے، اور وہ روایت اور جدت کے موتیوں کو تقسیم کرنے لگے تو فیض احمد فیض بن جاتی ہے۔ غزل کے کتنے لہجے ہیں، غزل کے کتنے شیڈز ہیں، اور ان نزاکتوں کو ایک نام میں ڈھال دیجئے تو میں اب یہاں سے مشاعرہ ایک بار پھر شروع کر رہا ہوں۔ یہی غزل ندیم شاد بنتی ہے، نہ جانے کون سی دولت ہے اس کے لہجے میں، وہ لفظ بولے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ آئیے غزل دیکھیے کتنے تضادات، کتنے کنٹرڈکشن سے بنتی ہے۔ میں فہمی بدایونی کے مصروں سے استقبال کروں گا ڈاکٹر ندیم شاد کا۔ ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے، رات بھی جب تمہارا فون آیا، رات بھی جب تمہارا فون آیا، ہم تمہارے ہی پاس بیٹھے تھے۔ آئیے غزل کے اس لہجے کو سنیں غزل کی طرح۔ اب میں چپ ہوتا ہوں اور آپ کی تالیاں بولیں گی، تالیاں چپ ہوں گی تو ڈاکٹر ندیم شاد بولیں گے۔ آج سے 77 سال پہلے یہاں ایک چراغ نے آنکھیں کھولی، اس کی پیشانی پہ لکھا گیا رہبر تابانی۔ یہ ان کی دوسری برسی ہے، 75 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ڈاک بنگلے میں اب یہ جو گلابی سردیاں شروع ہو گئی ہیں، نہ تو یہ اماوس ہے اور نہ تو یہ پورنماشی ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں جو مدھم فضا ہے، تو ڈاک بنگلے میں ایک جڑاؤ والا جو ہے وہ بہت پرانا ٹوٹا پھوٹا ایک گلدان رکھا ہوا تھا، اس میں کہیں کہیں کچھ تھوڑی سی ایک آدھ موتی کی کڑی پڑی ہوئی تھی، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تانبے کا یا پرانا کالا پڑا ہوا چاندی کا اور سونے کا ایک گلدان ہے، اور وہ وقت کے حالات اور گرد اور سیاست کی دھند سے جو ہے وہ مدھم پڑ گیا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے، اور اس گلاب کے پھول پہ کچھ چاندی اور سونے کے جیسے تار بکھرے ہوئے ہوں، اور اس میں روشنی کا بھی انتظام بہت کم تھا، بالکل مدھم فضا تھی، مگر جانے کہاں سے کوئی سی ہلکی سی لکیر آ جاتی تھی، اور اس میں پڑے ہوئے جو ریشم کے تار کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں، ان سے وہ دھدلکوں سے روشنی نکلتی تھی، اس کے ریفلیکشن سے چاروں طرف روشنی پھیل جاتی تھی۔ آپ سمجھے یہ آج کے سفر کی کہانی نہیں، بلکہ ہمانشی بابرا کی غزل کی تصویر ہے۔ یہ شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا، اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک ایسی انوٹھی اور البیلی شاعرہ غزل کی کہ جو اس وقت غزل کے لہجے کی پہچان ہے، مجھے لگ رہا ہے اتنے کم عرصے میں، اتنے کم وقت میں، اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ مقبولیت پانے والی اگر کوئی شاعرہ ہے تو اس کو اگر لمکا بک ریکارڈ میں یا گنیز بک میں اگر نام لکھا جائے کم ٹائم میں زیادہ مشہور ہونے والی شاعرہ تو ہمانشی بابرا ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے اس نے بچپن میں عشق کی وجہ سے بڑھاپا اپنے سر پہ اڑا، دل ایسا مبتلا ہوا تیرے ملال میں، زلفیں سفید ہو گئیں 19 سال میں، ایک بار مجھ کو اپنی نگہبانی سونپ دو، عمریں گزار دوں گی تیری دیکھ بھال میں۔ تو شاعرہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ان کی دیکھ بھال کیجئے، وہ آپ کی دیکھ بھال کریں۔ تشریف لا رہی ہیں ہمانشی بابرا میرٹھ کی سرزمین سے۔ آپ سے عرض کروں کہ غزل کے مختلف شیڈز ہیں، مختلف لہجے ہیں، مختلف انداز ہے، مختلف اسلوب ہے، مختلف آہنگ ہے۔ لکھنؤ سے علی گڑھ کے بیچ میں ایک شعر کہا گیا پروفیسر آل احمد سرور کے ذریعے سے، غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے۔ یہ سفر اندور تک گیا اور ڈاکٹر راحت اندوری نے شعر کہا کہ ہم سے پوچھو کہ غزل مانگتی ہے کتنا لہو، سب سمجھتے ہیں یہ دھندھا بڑے آرام کا ہے۔ اور اس کے بعد بھوپال تک یہ سفر ہوا اور وہاں پروفیسر بشیر بدر نے کہا کہ مہکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمیں، غزل کا شعر کوئی روز روز ہوتا ہے، اسی بھوپال میں تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، وہ بھوپال جو نوابوں والا ہے، وہ بھوپال جو بیگمات والا ہے، وہ بھوپال جو عظیم مسجدوں والا ہے، وہ بھوپال جو پراچین مندروں والا ہے، وہ بھوپال جو تالابوں والا ہے، وہ بھوپال
जो झीलों वाला है, वो भोपाल जो समावर की चाय वाला है, वो भोपाल जो पान की गिलोरियों वाला है, वो भोपाल जो शाहजहां भोपाली वाला है, वो भोपाल जो हज़रत कैफ वाला है, वो भोपाल जो हज़रत मंज़र भोपाली वाला है। हज़रत मंज़र भोपाली को हक़ है कि वो अपनी जवानी में ही शेर कह दें, और वो बहुत पुराना शेर है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। आप ये कहेंगे कि नाज़िम साहब 50 साल पुराना शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये शेर मंज़र भोपाली ने कहा है, बल्कि इसलिए ये शेर पढ़ना वाजिब है कि इस शेर को मंज़र भोपाली ने कहने के बाद इसे जिया भी है। आज भी वो उसी लहजे के साथ, उसी इनफरादियत के साथ, उसी आवाज़ के साथ, उसी अल्फाज के ज़ीरो बम के साथ, उसी शाइस्तगी के साथ, उसी शगुफ्तगी के साथ, उसी जस्तगी, जब तक आप आते नहीं रहेंगे मैं बोलता जाऊंगा, उसी जस्तगी के साथ, उसी बरजस्तगी के साथ, उसी साख्तगी के साथ, उसी बेसाख्तगी के साथ, उसी चेहरगी के साथ और उसी ज़िंदगी के साथ अपनी शायरी का सफ़र जारी रखे हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको इसी तरीक़े से ताज़ा दम रखे, सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पे कायम रखे। चूँकि उनको वापस भी जाना है और थोड़ा सा सेहत का भी मसला, इसलिए मैं उन्हीं के हुक्म पे, उनके मकाम से बहुत पहले मैं मजबूर हो के दावत दे रहा हूँ। आप मेरे साथ आवाज़ में आवाज़ मिला दें, तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम मंज़र भोपाली। ऐसे ही हमारे मुशायरे में एक रिवायत रही है नज़्म पढ़ने की, जो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो गई है। आप सब ने जनाब रहबर जौनपुरी की नज़में सुनी होंगी, या हज़रत शमसी मीनाई की ताजमहल जैसी नज़म सुनी होगी। उनके बाद मुशायरा कहाँ से कहाँ पहुँचाया करता था, या जोश के बाद मुझे लग रहा है ऐसी नज़में जो मुशायरे में और डाइस पर पढ़ी जा सके, पाबंद नज़में, या फिर जौहर भाई के पास हैं। वरना अब जो हैं वो जो नज़में कही गई उनमें नूम रूमी राशिद जैसा नाम है, उसमें मजीद अमजद जैसा नाम है, उसमें जो है वो अली सरदार जाफरी और कैफ़ी के यहाँ तो कुछ पाबंद नज़में हैं, लेकिन उनके बाद मुनीर नियाज़ी और मजीद अमजद और एहसान दानिश और नूम रूमी राशिद जैसा शायर भी है, लेकिन जिसको हम डाइस पे पढ़ सकें। वरना अक्सर मुअर्रा नज़में कहने वाले हैं। हज़रत जोश ने पानी पे बहुत उम्दा नज़्म कही है, टप टप शरर शरार तड़ा तड़ छनन छनन गुमकाओ रूम झूम घमा घम घनन घनन और धमाधम धनन धनन, ये सब अपनी जगह, मगर वो लफ्ज़ी सतह पे, मानवी सतह पे पानी के मौजू पे सिर्फ H2O हाइड्रोजन, पूरा आप देखें ये पूरा जो सिलसिला है पानी का, उसको सियासी इशारों से, समाजी हवालों से, मोरालिटी से, अखलाकियात से, केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से, तारीख़ से, अहद हाजिर के मसाइल से जोड़ने वाला अगर कोई कामयाब नज़्म निगार है तो आपके शहर का है, आपके ज़िले का है, आपकी बस्ती का है, आपके दियार का है, जिसे उस्मान मीनाई कहते हैं। और यही नहीं बल्कि वो हवा को भी जब गज़ल बनाता है, यह तिजारत का हुनर है कि कोई मक्कारी चिप्स के नाम पे पैकेट में हवा बेचते हैं। ये जो सटायर होते हैं इनको आप ना तंज़ो मिज़ाह कह सकते हैं, यानी एक ऐसा शायर जो बहुत सलीक़े से तंज़ करता है, दुनिया की सियासत का नब्ज़ शनास और मानवी मक़सदियत का क़ादिरुल कलाम शायर उस्मान मीनाई। हज़रात, एक नज़्म आपने चाय पे सुनी, एक नज़्म आपने जो है वो पानी पे सुनी। अब एक हवा का मामला मैं करूं। वंदे भारत पे मैं लखनऊ से दिल्ली का टिकट ले रहा था, और वो जैसे कल ही जाना है तो उसने बताया 4,500। मैंने कहा क्यों, ट्रेन ही तो है भैया। कहा नहीं है, हवाई जहाज़ है जो पटरी पे चलता है। अब आप समझे, अब हवाई जहाज़ पटरी पे चलने लगा। मैं सोच रहा था कि मेरे पास भी टाइम कम है, मैं किसी फ़्लाइट से दरियाबाद आऊँ, तो कहा गया कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। मगर परवेज़ भाई, यहाँ जहाज़ पहले आ जाता है, एयरपोर्ट बाद में बनता है। इसी का नाम दरियाबाद है। देवबंद की सरजमीन से एक ऐसा जहाज़ जो आपको तहज़ीब ज़िंदगी भी देता है, हंसने के सलीक़े भी देता है, और इस सलीक़े से तंज़ो मिज़ाह करता है कि दिल को सिर्फ बेचैन नहीं करता बल्कि दिलों में आग लगा देता है, मगर किसी के दामन पे आँच भी नहीं आने देता। बहुत खूबसूरत शायरी करने वाला शायर। आइए, खूब पी पी के तरह जहन को चाटा साक़ी, हम चले जाते हैं मैखाने से टाटा साक़ी। मेरे कानों की लुग़त में नई तरमीम हुई, नून गुन्ना भी हटा नून गुन्ना भी हटा, वो पड़ा चाटा साक़ी। यानी चाटा को चाटा जिस तरीके से सर्व किया है, यानी कैसे ज़राफ़त पैदा की जाती है आप सुने।
بہت بڑا طنز و مزاح کا شاعر آپ سے مخاطب ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں طنز و مزاح میں وہ ایک معتبر حوالے کے طور پہ شریک ہوتا ہے اور وہ مثال کے طور پہ اپنی ظرافت کی شاعری کو پیش کرتا ہے. جس وقت وہ تو لفظوں کو ایسے بنا دیتی ہیں جیسے تازہ تازہ گلاب کھل رہا ہو، اور جب وہ مائک پہ یا اپنی غزل یا نظم یا گیت پیش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ لفظوں کو شبینہ باجی یہ صرف آپ کے پاس ہے کہ ایک ایسا موم بنا دیتی ہیں کہ وہ لہجے کی شمع بن کے پگھل کے جیسے چاہتی ہیں آواز کو، سر کو، تال کو، لفظ کو، لہجے کو وہ اس طرح سے پیش کرتی ہیں جیسے مکمل ان کو عبور اور اختیار ہو. آپ نے دیکھا کہ کب جذبہ احساس بن جاتا ہے، احساس یاد بن جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا، یاد ذہانت بن جاتی ہے، ذہانت حافظہ بن جاتی ہے، اور حافظہ جو ہے وہ ہجر بن جاتا ہے، ہجر وصال بن جاتا ہے، جسم پرچھائی بن جاتا ہے، پرچھائی جسم بن جاتا ہے، سر تال بن جاتا ہے، تال سر بن جاتا ہے، آواز آہنگ بن جاتی ہے، آہنگ آواز بن جائے، اسلوب آہنگ بن جائے، آہنگ اسلوب بن جائے. ایسے توڑ مڑوڑ کے لفظوں کو جیسے چاہتی ہیں اپنے پورے قدرت کمال کے ساتھ پیش کرتی ہیں. ذرا سا اس ہنر اور اس سلیقے اور اس فن کے لیے کہ شاعری ہوتی کیا ہے ایک بار زوردار تالیاں آپ لوگ بجائیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو غزل اور نظم خاص طریقے سے یہ مشاعرہ نظم کے اعتبار سے بھی بہت کامیاب ہو رہا ہے، اور اب مطلع سے مقطع تک کی منزل آ گئی ہے. مقطع بھی جو ہے وہ نظم ہی بننا چاہیے تو اور وہ اس پہ انقلاب آ جانا چاہیے، دھمال ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ سب ہوگا. مگر یہ جو آواز کے ساتھ جو ان کے ہاں کمپوزنگ ہے، کبھی آپ غور کیجئے کہ یہ ایک بار جو کمپوزنگ پیش کر دیتی ہیں پھر دنیا میں وہ چلنے لگتی ہے. مجبوری یہ ہے کہ غزل میں تو مقطع ہو سکتا ہے مگر کمپوزنگ میں مقطع نہیں ہوتا ہے. تو آپ کی دھنوں کی پیروی لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. ذرا تالیوں سے آپ ان کی جو سلیقہ مندی ہے غزل پیش کرنے کی اس کو بھی آپ محسوس کریں. اب آئیے حضرات، یہ تو ایک عورت جو گرہڑی ہوتی ہے، آپ لوگ لاکھ کما لیں لیکن گھر کے لیے گرہڑی کہا جاتا ہے. کوئی شوہر جوہر بھائی، کوئی شوہر گرہا نہیں کہا جاتا ہے. تو گرہڑی عورت ہی ہوتی ہے، گھر وہی بناتی ہے. مگر ایک مرد کی زندگی کیا ہوتی ہے وہ بھی ذرا سا ایک خاتون کے لیے میں پیش کروں گا. مفلسی میں بھی یہاں خود کو سنبھالے رکھنا، جیبیں خالی ہوں مگر ہاتھوں کو ڈال نہیں میں پہلے جیبیں خالی ہوں مگر ہاتھوں کو ڈالے رکھنا. 100 دیے بجھتے ہیں تب ایک دیا جلتا ہے، 100 دیے بجھتے ہیں تب ایک دیا جلتا ہے. کتنا مشکل ہے اندھیروں پہ اجالے رکھنا. گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو، گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو. اب وہ جو ایک گیا ہے مزدوری کرنے کے لیے شوہر، وہ جب آتا ہے گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو. میرے معبود سلامت میرے چھالے رکھنا. روز یہ کھال ہتھیلی سے ادھڑ جاتی ہے، روز یہ کھال ہتھیلی سے ادھڑ جاتی ہے. کوئی آسان نہیں منہ میں نوالے رکھنا. میں قبیلے کی حفاظت کا وچن رکھتا ہوں، میرے پیچھے میرا گھر بار سنبھالے رکھنا. آئیے زندگی کی ان آہٹوں کو، ان سرسراہٹوں کو اپنی شاعری کا لہجہ دینے والا شاعر جناب جوہر کانپوری. ابھی تک ایک ایک شاعر میں آپ کے حوالے کر رہا تھا، اب ایک ایک سامع جوہر کانپوری کے حوالے. یہ جانے اور آپ جانے مشاعرہ اپنے کمال پہ پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا، ہر لحاظ سے کامیاب ہو گیا. غزل کے لحاظ سے، قطع کے لحاظ سے، شاعری کے لحاظ سے، صدارت کے لحاظ سے اور سماعت کے لحاظ سے. زوردار تالیوں سے آپ جناب جوہر کانپوری کو اپنی توجہات کے ساتھ سنیں.